الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، فیض عام ٹرسٹ کی جانب سے فیض کے 4 سالہ بے لوث ملی خدمات کی اس بابرکت محفل میں میں آپ سب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فیض کے یہ 40 سال آپ کے جذبے، حقوق العباد اور انفاق فی سبیل اللہ کے مرہون منت ہیں۔ آپ کے اس جذبے ایثار کی داستان فیض کی تاریخ کے سنہرے اوراق پر نقش ہو رہی ہے، اور فیض آپ کے اس جذبے انفاق فی سبیل اللہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اور حقوق العباد کے ضمن میں قرآن مجید میں جگہ جگہ نازل کرتا ان آیاتوں کا اثر الحمدللہ آج بھی اپنے محبوب بندوں کے دلوں کو پسیج دیتا ہے، اور وہ اس حکم کے تابع ہو کر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ جذبے ذوالفقاری کا وہ پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ جس میں عملاً کر دکھایا کہ اسلام کا منشا اور اسلام کا مقصد عبادتوں کے سوا اور بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اصل نیکی اس میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، قیامت پر ایمان لائیں، ان فرشتوں پر ایمان لائیں اور اللہ کی کتابوں پر، تمام پیغمبروں پر، اللہ کی محبت میں اپنا مال دیں، اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں۔ چنانچہ ہر مشکل میں فیض کی آرزو بھری نظریں جب بھی آپ پر پڑیں تو آپ نے اپنی خواہشات اور واجبات کو پس پشت ڈال کر حقوق العباد کو فوقیت دی اور فیض کا ساتھ دیا۔ آپ کی یہ 40 سالہ دیرینہ وابستگی کئی نادار اور بے کسوں کا سہارا بنی، کئی بچوں کا مستقبل آپ کے بروقت امداد کی وجہ سے روشن اور تابناک بنا۔ فسادات، سیلاب اور کووڈ جیسے ناگہانی قہر میں آپ کے تعاون کے باعث ہماری غریب آبادیاں مزید کئی دشواریوں اور پریشانیوں کا شکار ہونے سے تھا، آپ کی فراغ دلی کے باعث ممکن ہو سکا۔ سامعین کرام، فیض نہ صرف ایک حقیقی حقدار کو اس کا حق پہنچانے کا ذریعہ ہے، بلکہ فیض ان اسباب کی گہرائی سے تجزیہ کرتا ہے جو اس حقدار کی پسماندگی، مشکلات اور قسم پرسی کا باعث بنے، اور اس کا حل فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ خود مکتفی ہو جائے۔ فیض کو ان معاملوں میں کام کرتے ہوئے کئی ایک رونگٹے کھڑا دینے والی زمینی حقیقتوں سے واقفیت ہوئی۔ جہاں معاشی مسائل، محدود ذرائع آمدنی اپنے پورے زور پر دکھائی دی، وہاں تضییع اوقات، کثرت الاولاد، تعلیم و تربیت سے دوری، اخلاقی بے راہ روی، اس کے علاوہ منشیات کے نئے نئے شوق و ذوق، شبانہ روز چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فساد برپا ہوتے دیکھا، رشتوں کو الگ ہوتے دیکھا، خاندانوں کو برباد ہوتے دیکھا، اور الحمدللہ اللہ کی کیا شان ہے، انہی حالات کے دوران ان قدرت کے کرشموں سے نوازے ایسے ہیروں کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا جن کو دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ فیض کا کام انہی گلیاروں سے، انہی دیاروں سے ہیروں کی تلاش کرنا ہے اور ان کو تراش کر قوم و ملت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ان چیلنجز کا مقابلہ اور ان میں ہیروں کی تلاش اور تراش کا کام اتنا آسان نہیں۔ اس کے لیے دامے، درمے، قدمے والے دشوار مراحل سے
शबाना रोज़ गुज़रना पड़ता है। चुनाचे इसकी तदारुक और हल के पेश नज़र उन पसमानदा इलाक़ों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का क़याम आपके ताउन की वजह से मुमकिन हुआ, जिसमें जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी को इन इलाक़ों में रूशनास करवाया गया ताकि वो इस दलदल से जल्द निकल कर ख़ुद कफ़ील हो जाएं और अपने फ़रसूदा माइंडसेट से बाहर आएं और माशरे में एक लॉजिकल, इनोवेटिव, ज़िम्मेदार, बावक़ार और साहिब इदराक शहरी बनने का रोल अदा करें। फैज़ की इस नई फ़िक्र मुहिम पर मुदायम अमल यकीनन कौम व मिल्लत के लिए एक और इनकलाबी कदम साबित होगा। ऐसा ही एक इनकलाबी कदम औरंगाबाद की उस खौफनाक बारिश के दिलखराश वाक़े की याद ताज़ा करता है जिसमें जनाब जुल्फ़िकार हुसैन साहब गिरते हुए मलबों से लाशों को निकाल कर रस्मन उनको अपने कांधा देकर औरों की तरह अपना पल्ला झाड़ कर बरीउ ज़िम्मा नहीं हुए, बल्कि वो इस दर्दनाक मंज़र और मिली ज़िम्मेदारी दोनों को अपने अंदर ज़िंदा रखा और इसी दर्द भरे एहसास और मिली ज़िम्मेदारी को इन्होंने फैज़ आम ट्रस्ट का नाम दिया और बर्बाद ख़ानदान के रिहैबिलिटेशन में जुड़ गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया और इस बनते कारवां की फैयाज़ी ने फैज़ को और फैयाज़ तर कर दिया। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजिल से बेहतर सफ़र होता है और इन 40 सालों के सफ़र में हम यानी फैज़ आम और डोनर्स और बेनिफिशरीज़ का साथ जो रहा है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है जो तकरीबन 35 मिनट की है, मगर वो मुनासिब नहीं कि वो यहाँ पे प्ले किया जाए। उसका एक शॉर्ट वर्जन है। मैं मोहतरमा फ़ारूक परवीन जमाल से गुजारिश करूँगा जो चेयरपर्सन है फैज़ आम ट्रस्ट के, इस डॉक्यूमेंट्री को डिक्लेयर ओपन करेंगे। ज़रूरतमंदों की एक उम्मीद का नाम है फैज़ आम। हर कौम के लिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर ज़रूरतमंद की मदद का नाम है फैज़ आम। आज हिंदुस्तान की हर रियासत जहाँ कहीं भी कोई आफत समावी फसादात से मुतासिर होते हुए हैं, पदरे के फैज़ आम का क़याम जनाब जुल्फ़िकार हुसैन ने औरंगाबाद में अमल में लाया था। 1982 में औरंगाबाद में एक हादसे में ख़ानदान जो एक मकान का छत गिरने के बाद 7 लोग इसकी जद में आ गए थे और तकरीबन 5 बच्चों के माँ और बाप इस हादसे में जाँ बहक हो गए। इस दर्दनाक मंजर और दिल को दहला देने वाले वाक़े ने जनाब जुल्फ़िकार हुसैन साहब को झंझोड़ कर रख दिया और उन्होंने तभी इरादा कर लिया था कि वो इन यतीमों की किफ़ालत के लिए एक इदारा कायम करेंगे और इनकी हर तरह की मदद करने का फ़ैसला किया और ये इदारे का क़याम अमल में लाया। मोहतरमा मदर टेरेसा ने भी फैज़ आम ट्रस्ट के कामों को सराहा और एक मुख्तसर नोट तहरीर करते हुए फैज़ आम और जुल्फ़िकार हुसैन की कोशिशों को सराहा। वो नोट स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। 13 फरवरी 1992 को आंध्र प्रदेश के गवर्नर कृष्ण कांत ने भी फैज़ आम ट्रस्ट के अवाम के लिए किए जाने वाले कामों की सताइश की और राजभवन से एक तहरीर लिखते हुए फैज़ आम के बारे में अपने तासुरात पेश किए, जो आपके लिए पेश किया जा रहा है। 8 अगस्त 1991 को कर्नाटक के गवर्नर खुर्शीद आलम खान ने भी फैज़ आम ट्रस्ट की तारीफ करते हुए एक तहरीरी नोट राजभवन बेंगलुरु से तरसील किया, जो आप देख सकते हैं। 1991 में उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर दाखिला SB छावन ने भी फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से गरीब व मुतवस्सित अफराद में उनकी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूरियात को पूरा करने पर फैज़ आम की तारीफ़ की और इनके कामों को सराहा। उस वक्त का नई दिल्ली से जो तहरीर आई थी वो भी पेश की जा रही है। 26 अगस्त 1991 को शरद पवार उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर दिफा ने फैज़ आम की सोशल सर्विस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। CK जाफ़र शरीफ मिनिस्टर ऑफ रेलवे 1992 में चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जनार्दन रेड्डी, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र सुधाकर राव नायक ने भी फैज़ आम ट्रस्ट और जुल्फ़िकार हुसैन के कामों की तारीफ में तहरीरें पेश किए हैं। 26 अगस्त 1982 को औरंगाबाद में एक दर्दनाक वाक़या हुआ
اور یہی واقعہ اس ادارے کی بنیاد کا سبب بنا ہے۔ اس تاریخ کو اورنگ آباد کی گنجان آبادی چوک میں ایک چھوٹا سا مکان جس میں 7 افراد کا ایک خاندان کرائے سے رہتا تھا، یکایک چھت گرنے سے اس کے نیچے دب گیا۔ شہر کے سبھی لوگ دوڑے، محلے کے دوڑے، اور جو دب گئے تھے لوگ انہیں نکالنے کی کوشش کی۔ بچے زخمی حالت میں، بہت زخمی حالت میں باہر نکالے گئے، لیکن ان کے ماں باپ جو ہے وہ اس حادثے میں اپنی جان کھو گئے تھے۔ بچی جو پڑھنے والی جو زخمی ہیں ان کو دواخانے میں شریک کیا گیا، ان کا علاج ہوا، لیکن جو ان کے پالنہار تھے، جو ان کو کی پرورش کے ذمہ دار تھے، وہ دونوں میاں بیوی جو ہے، ماں باپ جو ہے، وہ اس حادثے کا شکار ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس باقی بچوں کو، 5 بچوں کو، جن میں 4 لڑکے اور ایک لڑکی تھی، اس کے گزر بسر کا، اس کی بازآباد کاری کا، ریہیبلیٹیشن کا کیا انتظام کیا جائے۔ میں بھی وہاں جب یہ حادثہ ہوا تو اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ بیمار ان زخمیوں کو دواخانہ لے جانے میں مجھ سے جو کچھ بھی مدد ہو سکتی تھی میں نے کی، اور اس کے بعد میں سوچتا رہا کہ اب ان بچوں کا کیا ہوگا جو بالکل بے سہارا ہو گئے ہیں، نہ ان کے لیے رہنے کے لیے کوئی مکان ہے، نہ روزی کا کوئی سہارا ہے، اب یہ کیا کریں گے۔ اسی وقت جو ہے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج یہ چھوٹا سا واقعہ ہمارے سامنے ہوا ہے تو ہم فکر مند ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں ایسے آئے دن کتنے واقعات نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی ایک ادارہ جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، تو یہاں فیض عام ٹرسٹ آگے بڑھتا ہے۔ I would also like to say myself that I appreciate very much what Faiz Aam has done. I've been seeing it since kind offices where he allows me to participate and to come from time to time both in Aurangabad and here. Dr. Shamshad Hussain to announce the distribution of scholarships and financial assistance to the patients. Her mitral valve was destroyed and needed replacement by open heart surgery. The surgery has already been done and the patient, as you will see, is doing well and hopefully will lead a normal life. I request Princess Dureshwar, the Princess of Berar, to hand out the check to be carried by Ms. Shanki to the hospital authorities. جناب افتخار حسین ذوالفقار حسین کے چیریٹی کاموں سے کافی متاثر تھے اور وہ اپنے ہوم ٹاؤن حیدرآباد میں فیض عام ٹرسٹ کی ایک شاخ کا 1984 میں قیام عمل میں لائے، جس کے چیئرمین جناب عابد علی خان مرحوم بانی سیاست تھے۔ فیض عام ٹرسٹ کا مقصد حیدرآباد میں سب سے پہلے معصوم بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا تھا، کیونکہ کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جناب افتخار حسین صاحب نے فیض عام کے قیام کے ساتھ ہی غریب اور یتیم بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ تب سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جناب افتخار حسین کا خیال ہے کہ سب کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ معاشرے میں بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ فیض عام کی جانب سے کے جی تا پی جی تک مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ ہر سال 1500 سے 2000 مستحق بچوں میں اسکالرشپ کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ الحمدللہ اب تک فیض عام کے فیض سے لاکھوں لڑکے لڑکیاں استفادہ حاصل کر چکے ہیں اور آج ملک و بیرون ملک میں بہتر روزگار سے مربوط ہیں۔ اس خصوص میں فیض عام کی جانب سے طلبہ کے رینکس اور میرٹ کی بنیاد پر اسکالرشپ فراہم کی جاتی ہے۔ جن کے والدین نہیں ہوتے یا پھر جن کے والد نہیں ہوتے، ایسے بچوں کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے۔ ہر سال بچوں کے پروگریس کو بھی چیک کیا جاتا ہے، طالب علم کی اٹینڈنس چیک کی جاتی ہے اور پرفارمنس بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر فیض عام کی جانب سے ہر سال اسکالرشپ کی تقسیم کے کچھ جھلکیاں آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض عام ٹرسٹ کا قیام اورنگ آباد میں 1983 میں ہوا اور اس کے بعد 1984 میں اس کی ایک شاخ حیدرآباد میں قائم کی گئی، جس کے فاؤنڈر چیئرمین جناب عابد علی خان صاحب مرحوم ایڈیٹر سیاست تھے۔ فیض عام ٹرسٹ کا کام حیدرآباد میں مجموعی طور پر ایجوکیشن پر ہوتا ہے، اور وہ بھی زیادہ تر اسکولی ایجوکیشن، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری روٹس جو ہے بچپن اسکولس کے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور وہیں سے اگر ہمارے بچے اگر تعلیم کی طرف دھیان دیے تو یہ بچے آگے چل کر انجینئرس، ڈاکٹرس اور الگ الگ شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ان کی معاشی حالات، ان کا کیریئر وغیرہ دے کر ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ پھر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی پوری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور کوئی عہدے پر فائز نہیں ہو جاتے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم فیض عام میں انجینئرس، ڈاکٹرس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور وکیل، یہ پیشے کے لوگ کثرت سے ہم نے بنائے ہیں، اور الحمدللہ ان کے معاشی حالات کو دیکھ کر ہم ان کے گھر کے جو پرابلمس ہیں، جس میں ریہیبلیٹیشن، میڈیکل نیڈس اور ریلیف کو بھی ہم طرف توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام ہم نہ کریں تو وہ بچہ جن کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ کبھی جو ہے کمفرٹیبل نہیں رہتا اور اپنی اسٹڈیز پر کبھی دھیان نہیں دے گا۔ اس لیے ہمارے پاس ڈراپ آؤٹس کیس بالکل ہی نیگلیجیبل ہے، اور الحمدللہ یہ کام بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ فیض عام ٹرسٹ کے ہر نیک کام میں فیض عام کے ٹرسٹیز اور مجلس عاملہ کے رکن پیش رہتے ہیں، جن میں ٹرسٹی ڈاکٹر مخدوم محی الدین، جناب رضوان حیدر ٹرسٹی، سید حیدر علی، ڈاکٹر بی این راؤ ٹرسٹی، ڈاکٹر محمد سمیع اللہ خان، جناب کرار احمد طاہر، ڈاکٹر مجاہد حسین، پروفیسر انور خان صاحب، علی حیدر عامر، محمد عالم خان ہیں۔ انجینئر ایس کے صدیق صاحب مرحوم، جو سابق چیئرمین فیض عام ٹرسٹ تھے، ان کی کافی خدمات رہی ہے۔ انہوں نے فیض عام کے ذریعے عوام کی بے پناہ خدمات انجام دیے ہیں۔ آج فیض عام کے 40 سال پورے ہونے پر انہیں ذوالفقار حسین صاحب مرحوم اور فیض عام سے تعلق رکھنے والے تمام مرحومین کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کریں۔ ہی سنا، سب کو دیا، سب کو سہارا، اے فیض میرے فیض آباد رہے تو، خادم ہے تو ملت کا سدا شاد رہے تو۔ جزاک اللہ۔ کہ کارکردگی کے بارے میں بتایا، تو آپ کو کچھ سلائیڈز میں اس کا جو ہے جز آپ کے نظر کرتے ہیں۔ جیسے ڈفرینٹ جو کام ہے فیض عام لیتا ہے وہ 3 میجر شعبوں میں ہیں، ایجوکیشن ہے، میڈیکل ریلیف ہے، اور ریہیب اور ریلیف کا کام جو کر رہے ہیں۔ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ 8000 پلس کیسز، اور وہ تو حیدرآباد کا فگر ہے، اور 3.8 لاکھ کیسز جو ہے ابھی تک کاغذی پورا کا جو ہاسپٹل ہے جو چل رہا ہے وہاں پہ اس میں ہو رہے ہیں، اور 10,000 کیسز پلس ایجوکیشن کے ہیں، اور ریلیف کے کاموں میں تقریباً 8,000 پلس کیسز ہو گئے ہیں ان 40 سالوں میں۔ ڈاکیومنٹیشن اور جو پروسیس ہے فیض عام کا، وہ بعض وقت جو ہم کو فیڈ بیک ملتا ہے کہ کافی سخت طریقے سے آپ لوگ اس کو کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ ٹرسٹیز بھی کچھ ریکمنڈیشنز کے لیٹر بھیجتے ہیں، تو ایسے 1-2 کیسز ایسے بھی ہوئے کہ وہ کیسز کو بھی جو ہے ریجیکٹ کیا گیا، کیونکہ جو نارمز ہیں، جو پیرامیٹرز فیض عام جس کو بہت ہی نزدیکی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ تو جیسے ہی کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے اس کا ایک پریلیمنری انٹرویو لے کر اس سے کافی تفصیل حاصل کرتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے وہ ایجوکیشن کی امداد کے لیے وہاں آیا ہے، بٹ اس کے دوسرے فائنینشیل بیک گراؤنڈس کیا ہیں، فیملی کا جو ہے ارننگ کی کیا سچویشن ہے، ان کو اور بھی کچھ امداد کی ضرورت ہے کیا، ڈپینڈنٹس کتنے ہیں، سبلنگس،
کافی کچھ تفصیل آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر. بجٹ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ڈونرز سے ہم کو ڈونیشنز حاصل ہو رہے ہیں، بٹ اگر واقعی وہ کیسز اگر بہت ہی قابل غور اور کرنے کے لائق ہیں تو ویسے کیسز کو جو ہے ضرورت مند کے لحاظ سے اور اس کے کیس کی ہسٹری اور دوسرے پیرامیٹرز کو دیکھ کر وہ کیسز کو جو ہے لیا جاتا ہے. جہاں تک ڈسبرسمنٹس کا سوال ہے، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 1983-87 سے جب یہاں پر کام چالو ہوا تھا، آج 2022 ہے، تو آلموسٹ زیرو سے جب چالو ہوا تھا تو 6.4 کروڑس تک پہنچ گیا ہے. یہ اس کا میرے خیال سے کافی کچھ یہ ہم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ڈونرز ہیں اور جو ویل وشرز ہیں فیض عام کے، ان کی امداد اور مدد کے بنا یہ پاسبل نہیں تھا. بینیفیشریز کے نمبرز جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع کے سال سے بڑھتے بڑھتے آج 6,000 بینیفیشریز ہیں جو ریگولرلی فیض عام سے جو ہے امداد پا رہے ہیں. مختلف شعبوں میں بہت ہی جو ہے اس کا پرائم ہمارا کام ایجوکیشن پہ ہے، تو زیادہ تر بینیفیشریز ایجوکیشن کے ہی ہیں، میڈیکل اور ریہیب کے اس سے کنیکٹڈ بھی ہیں، اور بعض ایسے اوقات پر جہاں پر کچھ نیشنل کیلامیٹیز آ جاتی ہے، جیسے فلڈز ہیں، رائٹس ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر پھر ایکسٹرا ایفورٹ لگا کر ریہیب کا کام کرنا پڑتا ہے. اب یہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں کہ کون سے فیلڈ کے کتنے جو ہے بچے یہاں سے پڑھ کر استفادہ لے کر یہ فیلڈ میں جو ہے کیے ہیں. ٹوٹل ایجوکیشن بینیفیشریز 10,000 پلس، جس میں میڈیکل کے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کے ہیں، انجینئرز بنے کچھ، لائرز، ڈاکٹرز، پوسٹ گریجویشن، پیرامیڈکس جو ایک الگ شعبہ ہے جو بہت ہی جو ہے آج کل اس پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ کم وقت مر لوگ پڑھ کر جو ہے آمدنی کا ذریعہ اس میں لے پا رہے ہیں، جس سے جو ہے ان کی فیملی کو کافی سپورٹ مل سکتا ہے. اب یہ جیسے آپ کو ریلیف اور اس کے فگرز ہیں، سوئنگ مشینز، اور کووڈ کے زمانے میں ویکسینیشن کا جو ڈرائیو کیا گیا تھا، اس میں سردی اور ونٹر کے سخت موسم میں جو ہے بلینکٹس ہیں، جیکٹس وغیرہ کے ڈسٹریبیوشن ہیں. میڈیکل کیمپس جو ہمارے ٹرسٹیز اور ممبرز ہیں بورڈ پہ، ڈاکٹر مخدوم محی الدین اور ڈاکٹر سمیع اللہ خان صاحب، ان کی امداد سے میڈیکل کیمپس اور فری ڈسٹریبیوشن آف میڈیسنز بھی کر رہے ہیں. اس میں فوڈ اینڈ راشن پیکٹس کا جو فگر آپ کو دکھ رہا ہے، یہ زیادہ تر رمضان کے مہینے میں جو زکوٰۃ جمع ہوتی ہے ہمارے پاس، اس سے جو ہے پورا مہینہ راشن کے پیکٹس بنا کر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. کپڑا بینک ایک الگ برانچ ہے فیض عام کی، جو 3 پارٹنرز مل کے کر رہے ہیں، سیاست، ملت فنڈ، ہیلپنگ ہینڈز اور فیض عام. اس میں ایک یونیک اسکیم یہ ہے کہ اچھے کپڑے جو مطلب ایسے نہیں کہ خراب حالت میں ہوں اور ویسے ہی بانٹ دے رہے ہیں، وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اگر اس کو ضرورت ہے تو واش کروا کر آئرننگ کر سائز وائز اور جینڈر وائز اس کو جو ہے سارٹ آؤٹ کر کے جو ہے ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. کئی ایسے لوکیلٹیز جہاں پر کافی ضرورت ہے تو وہاں جا کر بھی جو ہے ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے. ادروائز کپڑا بینک کا جو آفس ہے ڈاکٹر عابد علی خان آئی ہاسپٹل کی جو بلڈنگ ہے، اس میں وہاں پر بھی لوگ آ کر وہاں سے بھی جو ہے کپڑا لے جاتے ہیں. اس میں کپڑا بینک میں ایک میجر کنٹریبیوشن کینیڈا کی ایک محترمہ ہیں، جو ابھی تک 3 یا 4 کنٹینرز کپڑے کے، جو زیادہ تر لوگ کینیڈا میں یا امریکہ اور یورپ جیسی جگہوں پہ
ایک یا دو بار پہننے کے بعد وہ کپڑوں کو استعمال نہیں کرتے، تو ویسے کپڑے کنٹینر سے یہاں پر بھجا کر وہ ویسے کپڑوں کا بھی جو ہے ڈسٹریبیوشن عمل میں آیا ہے. ادروائز یہاں سے لوکلی بھی جو ہے لوگ جو ہے اپنے پاس سے بھی ڈونیٹ کیے ہیں، وہ کپڑا بھیج کر لوگوں کے پاس سے بھی جمع کراتے ہیں یا پھر وہ سینٹرز پہ بھی لا کر یہاں پر دے سکتے ہیں. اب میں چیئر پرسن محترمہ فروخ پروین جمال سے گزارش کروں گا کہ وہ کاغذی پورہ ہاسپٹل اور اورنگ آباد کی کارکردگی کو بولیں. ہاں چلیے. Assalamu alaikum, all the respected members and ladies and gentlemen. I am here today on behalf of Faiz-e-Aam Trust to speak about the Kagzipura Hospital, which has been named as Mr. Zulfikar Hussain Memorial Hospital now. This trust, as you all know, was started by the great visionary and a secular social worker, Mr. Zulfikar Hussain. Aftermath of a tragedy in Aurangabad, which killed the parents of young children, gave birth to the formation of the trust. Initially, we gathered donations from like-minded philanthropists, industrialists, and friends and relatives. He also roped in the Bombay Mercantile Cooperative Bank, of which he was a director, to contribute for the upliftment of the society. The rural hospital at Kagzipura, which is 15 kilometers away from Aurangabad, was started by the bank and now is run by the trust. The hospital has a sonography unit which was old, bought about, say, 12 years ago. Since we had regular flow of patients for the hospital, the sonography machine had become redundant. So we appealed, and Mr. Iftikhar Hussain Sahab benevolently donated a sonography unit. The unit functioned for almost about a year, after which the government of Maharashtra and the authorities sealed the unit, the reasons being very strict operating rules. Marathwada always faces severe water problems due to droughts, and Kagzipura is a very prime location for this. The Zulfikar Memorial Hospital at Kagzipura had to rely on tankers, and the village water supply was not potable. We approached Mr. Pritesh Chatterjee, who is also a member of the hospital committee, and he was instrumental in roping the Aurangabad Bengali Association. The members agreed, and they donated a water softener for the hospital. Subsequently, the appeal was sent out to the donors of Faiz-e-Aam Trust, and again Mr. Iftikhar Hussain Sahab responded to and donated a RO plant, which was installed at the terrace of the hospital. Now this water is supplied to the residents of Kagzipura during the summer times. The dental unit, which had 2 dental chairs, one was donated by Mr. Iftikhar Hussain Sahab and one by Colgate India 20 years back. So a requirement for a new dental unit was again needed. Again, Mr. Iftikhar Hussain Sahab came forward and donated a dental chair in 2015. The chair is has an X-ray unit and a suction machine attached to it. The hospital applauds Mr. Iftikhar Hussain Sahab for his regular contribution of 60,000 rupees every year for the medicines needed for the hospital. As we all know that running a hospital requires medicines, salaries, maintenance all year round. There is a deficit funding for medicines and salaries and ambulance, etc., to the tune of 18 to 20 lakhs rupees per year. This deficit expenditure has to be absorbed by the parent body. In this regard, Mrs. Farat Yasmin sends out appeals to all our benevolent donors. Inshallah, something will materialize, that's what I hope. On this platform, I request
the people to donate wholeheartedly for this cause. I have to thank the Tahir family for all the donations received since 2010 and 11. The trust has been able to aid about 1,000 girl students and similarly male students for education and medical relief for children and heart surgeries and other surgeries of rehab to the family corpuses created by Mr. Siraj Ahmad Tahir, who is the trustee. It was for this time we could provide financial aid to almost 1 crore of rupees. The trust is greatly indebted to the Tahir family for their support, without which we couldn't have progressed. A large number of health camps are held every year, and paramedical courses are also conducted at the hospital. And you will be surprised that during the COVID times, the drives for the vaccinations were also conducted at the hospital. The district administrator visited and applauded the work being done at the Faiz-e-Aam Trust Hospital. Surprisingly, there was no COVID case reported at Kagzipura. I'm really indebted also to the Dorabji Tata Trust and the Ratan Tata Trust, the Samdashani Foundation, for their support to the trust. Without their help, we wouldn't have been able to help patients for cancer, especially small children. Lastly, I would like to thank all the donors and trustees and our staff in our endeavor to carry out this work. میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے رہے اور کارواں بڑھتا گیا. یہ میرے فادر کا بہت ہی فیوریٹ شعر تھا جس سے میں یہ میری بات کو اینڈ کروں گی. السلام علیکم. تو ایڈ فیض-e-عام کے طرف سے ہوتا ہے تو نہ صرف بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر ان کے فیس ادا کی جا رہی ہے بلکہ بہت ہی کلوز مانیٹر کیا جاتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے, برابر اٹینڈنس ہے یا نہیں. اس سے ہٹ کے جب بچہ ایک 10th گریڈ میں آ جا رہا ہے یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہے تو اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ آگے اس کو کیا کرنا ہے. تقریباً 99% بچے ایسے ہیں جو اپنے پیئر پریشر میں کہ اگر اس کا ساتھی اگر کوئی کامرس گریجویشن میں جا رہا ہے تو وہ بھی چلے جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پھنس جاتے ہیں کہ آگے کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیض-e-عام سیاست اور ہیلپنگ ہینڈز کے تعاون سے ہر سال فائنل ایئر کے ایگزامس ہونے کے فوری بعد کافی کاؤنسلنگ سیشنز اور ورکشاپس کا کام کر رہے ہیں. اس میں جو ہے کافی موٹیویشن کی ضرورت ہے, اسی لیے اسی شعبے کے کافی اچھے اسپیکرز کو بلایا جاتا ہے جو اپنی تجربے سے بتاتے ہیں کہ کون کون سی فیلڈز اویلیبل ہیں, بچوں سے بات کر کافی تفصیل سے کہ ان کا رجحان کس طرف ہے اور آگے چل کر ان کو کیا کرنا ہے وہ ڈائریکشن دیا جاتا ہے. یہاں پر ایسے تو جیسا پہلے بتایا گیا کہ کئی سو ہزاروں کیسز کو فیض-e-عام نے اپنے اپنے انداز سے اس کو بنایا ہے, اس کو مکمل کیا ہے. لیکن اس میں سے کچھ کیس ایسے ویسے بھی کئی کیسز ہیں, لیکن یہاں چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس پر پوری روشنی ڈالوں. کچھ 2 یا 3 کیسز میں آپ کو ضروری بتانا سمجھتا ہوں. کیونکہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مارکس دیکھ رہے ہیں, اٹینڈنس دیکھ رہے ہیں, پڑھاتے رہے ہیں, وہ کچھ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی میں کوئی چینج آنا ضروری ہے.
ان کی زندگی میں ان کی فیملی کے، ان کے گھر کے، اور اس میں چینج آنا ضروری. جب تک یہ چینج نہیں آتا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے. یہ میرا اپنا ماننا ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کو پڑھائیے آپ، ضرور اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، لیکن اگر ان کے گھر کے حالات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حل کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ بچہ جو بہت آج اچھا پڑھ رہا ہے کبھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کا جو گھر کا جو ماحول ہے اتنا خراب ہے. آپ جانتے ہی ہیں، کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، بہت سارے مکانوں میں ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ باپ جو ہے نشے میں رہتا ہے، ماں بیچاری اکیلی محنت کرتی ہے، اور کثرت العیال ہے ہر جگہ ماشاء اللہ سے. تو یہ بچوں پر اثر پڑتا ہے ان کا، اور خاص طور پر لڑکیوں پر. ہمارے پاس سرپرائزنگلی لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لڑکے پڑھ کے آگے بڑھ کے سنبھالنا چاہے، لیکن بہت عجیب جو ہے ایک بد نصیبی ہے. زاہد علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ لڑکے یہ چبوترا کلچر ہو گیا ہے، چبوتروں پہ جا کر بیٹھتے ہیں، اپنا ٹائم وہیں پر ویسٹ کرتے ہیں، اور ماں باپ ان کو کس حد تک سمجھاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ بول نہیں سکتے کیونکہ وہ پلٹا کر ان کو جواب دیتے ہیں. لڑکیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ. اب لڑکیوں کے پاس ہوتا یہ کہ کم ٹائم رہتا ہے، شادی کے مسائل، کچھ ہوتے ہی شادی، ان کے پاس یہ ماں بھی بیچاری مجبور رہتی ہے، ان کے بھی بہت سارے پریشر رہتے ہیں ان کے پاس. تو یہ کم مدت میں اگر کوئی لڑکی اچھا پڑھ کے کچھ بن کے کچھ اپنے گھر والوں کی خدمت اگر کرے، اور اس سے جو گھر والوں کا بھی سپورٹ ہوگا، اور اس بچی کی شادی میں بھی آسانی ہوگی. وہ کیسے؟ جب بچی تعلیم حاصل کریں گی، کچھ بنیں گی، کچھ کمانا شروع کریں گی، تو ظاہر ہے وہ جہیز کی جو لعنت جو آج کل لگی ہوئی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ہی ہمارا ایک ایسا جو ہمارے پاس ہتھیار ہے اس کو ہم استعمال کریں، اور بچوں کو تعلیم دلا کر ان کو کچھ بنائیں. یہ اور ہم اسی کوشش میں، ہمارے جتنے بھی کوشش ہم کرتے ہیں، کیسز لیتے ہیں، میں اسی میں کالج کے جو بچے آتے ہیں میں اسی میں یہی دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. آپ بنیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے. اب ڈاکٹر انجینئر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، سمیع اللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جانتے ہیں کہ کتنا پیسہ لگ جاتا ہے اس میں، جب تک کہ اس کے ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو ہم نے ان کو الگ الگ ایونیوز بتائے، پیرامیڈیکل کے، دوسرے ایسے چیزیں جہاں پہ شارٹ ٹرم ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہ فوراً 1 سال 2 سال میں جو ہے کچھ نہ کچھ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اس سے جو ہوتا ہے کہ سپورٹ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ بچے خوش بھی رہتے، ماں باپ بھی خوش. تو زندگی میں چینج آنا، ان کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا، یہ اب فیض عام کا کام ہے، اور اسی میں اپنی کوشش کر رہا ہوں. اور اسی سلسلے میں 2-3 کیسز جو میں آپ کو بتاؤں گا، جو اتنے ایسے کیسز ہیں جہاں پر ان کی زندگیاں بدل گئی، اور جو وہ آئے تھے اور اب کیا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، وہ جو ہے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے کام. پہلا کیس میرا ایک محمودہ بیگم کا ہے. یہ انہوں نے جو ہے گھر میں ٹیلرنگ کا کام کرتی تھی، اور کچھ 8,000 روپے کمایا کرتی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو ہے ان کے پاس 3 بیٹیاں تھیں. پہلی بیٹی کو جب وہ ہمارے پاس رجوع ہوئی، کسی سے سن کر ہمارے پاس آئی، تو ہم نے پہلی بیٹی کو کام کرنا شروع کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے مکان جس جگہ واقعی ہے وہ ایک ایسی سلم علاقے میں ہے جہاں پہ دروازہ تک نہیں ہے بیت الخلاء میں جانے کا، اور وہ سڑک کے اندر کی اسٹریٹ میں ہے. تو جیسے ہی مجھے معلوم ہوا تو میں نے پہلے اس کا انتظام کیا کہ ان کے گھر کو ٹھیک ٹھاک کیا جائے، کیونکہ ان کو وہ انوائرمنٹ تو دیا جائے کہ وہ برابر سے رہ سکے، شیلٹر تو ملے برابر. اس کے بعد ہم نے دونوں بچیوں کو پڑھانا شروع کیا ماشاءاللہ سے،
اور دونوں بچیاں جو ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے ان کو ہم نے اڈاپٹ کیا، اور بی بی فرسٹ ایئر میں اور انوار کالج میں انہوں نے کیا، اور اب اس وقت وہ جو ہے ٹیوشن لے کے اچھے خاصی کمائی کر رہے ہیں۔ دوسری بچی مس اسما، یہ بھی اس کو بھی ہم نے پڑھایا، اور یہ ڈگری کرنے کے بعد، اور یہ بھی اب شارٹ ٹرم کورس کر کے جو ہے اب کمانے لائق ہو گئی ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ یہ لوگوں کو پڑھا کر کچھ سپورٹ کر کے ان کو کمانے کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو وہ ہر ایک کے لیے اچھا۔ یہ مقصد میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس مقصد سے ہم بچوں کی پڑھائی پر لیتے ہیں۔ دوسرا کیس مسز کریم النساء کا ہے۔ یہ ان کے شوہر ایک آٹو ڈرائیور ہیں، اور ان کے پاس 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہے۔ ان کے شوہر ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ایز یوزل جیسا ہوتا ہے ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ کثرت العیال ہوتا ہے، اور انہوں جو ہے چاہ رہے تھے کہ جو ہے لڑکیاں ہو رہی تھی بدقسمتی سے پیدا، تو لڑکا چاہ رہے تھے، اور 2-3 لڑکیاں ہو جانے کے بعد وہ پریگننسی کی حالت میں اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جب پریگننسی کی حالت میں ہمارے پاس رجوع ہوئی، کسی نے بتایا اس کو یہ مدد کے واسطے، تو وہ اتنی ایسی ان کی حالت خراب تھی، تو مجھے ایک دم سمجھ میں نہیں آیا کہ وجہ کیا ہے۔ تو پھر میں اس کو بلا کر پوری باتیں پوچھا، تو اس نے پورے اپنے حالات بتائے کہ میرا شوہر چاہتا تھا کہ لڑکا ہو اور لڑکیاں ہو رہی تھیں۔ اب یہ بھی دیکھیں قدرت کا انتظام ہے، لیکن افسوس ہمارے پاس کے جو لوگ ہیں کچھ ان کی تھنکنگ الگ ہی ہوتی ہے، اور پورا ظلم وہ عورتوں پہ کرتے ہیں۔ یہ ان کو پھر ہم نے جو ہے ان کا ہاتھ لیا، اور ایک بچی جو تھی اس کو ہم نے پڑھایا، بلکہ دونوں بچیوں کو ہم پڑھا کے اچھے مقام پر ان کو لائے ہیں، اور اماؤنٹ بھی کافی ان پر خرچہ کیا، جنرل میڈیسنس پڑھائے، اور وہ ایم ڈی بھی ہوئی بچی، اور ایک جو جنرل میڈیسنس پڑھائے، ایک دوسری بچی صبا بیگم ہے، اس کو بھی ہم نے اسکول سے ہی اڈاپٹ کیا تھا۔ یہ 2 بچوں کو ہم نے ایکچولی اسکول سے اڈاپٹ کیا، مگر ان کو پڑھتے پڑھتے یہ لوگ دیکھیے یہ کن حالات میں یہ بچوں کے اوپر جو ذہن پر بوجھ تھا، اس کے باوجود جو ان کو سپورٹ ملا ہے، وہ سپورٹ کے ذریعے بچیاں کدھر سے کدھر ہو گئے۔ یہ بچیاں جو ایم بی بی ایس ہوئے اور ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مائنڈ سیٹ بدلنا ہے، ان کی تھنکنگ بدلنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ لوگ یہاں ایکچولی موجود بھی ہیں، یہاں پر بینیفیشریز آئے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے رہیے آپ لوگ۔ کیس نمبر 3 آسیہ بیگم۔ ان کا بھی وہی حال تھا، لڑکیوں کا معاملہ، اور انہوں بھی یہ بھی جو ہے فیض عام کے آفس میں آئے، اور ان کی بھی حالت، گھر کی حالت بڑی خراب حالت ہو گئی تھی، اس کے گھر کی بھی حالت کو ہم نے ٹھیک کیا، اور سید یاسین، ہاں سید یاسین حسن، ان کو ہم نے جو ہے اسکول میں ہی ان کو ہم نے ہماری فیض عام میں ہم نے ان کو لے لیا تھا، اور وہاں سے ان کی پڑھائی کا انتظام ہم نے کیا، اور ایل کے جی سے 8 تک پڑھانے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس میں ایک بچہ جو یاسین ہے، ان کو حفظ کرنا تھا، حفظ کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کو جو ہے حفظ کے اوپر جو ان کو رغبت تھی، تو ان کو کیا دوسرے ایک بچہ جو تھا وہ سی ای سی فرسٹ ایئر سی ای سی کے سے کرتے ہوئے انہوں نے بی کام کمپلیٹ کیا، اور یہ لوگ بھی بہت سلم ایریا میں رہتے تھے، کاکا بازار حسینی علم کے آگے رہتے تھے، اور یہ بچہ بھی جو اپنی محنتوں سے آگے بڑھا۔ اس کا ایک پیج ہے۔
بہت ہی خاص کیس ہے صاحب، اور یہ بچے کے ان کی تعریف بھی کرنا چاہیے کہ بہت ہی ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی انہوں نے بہت محنت سے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے. اور سید حسن، ان کو ہم نے 2001 میں فرسٹ اسٹینڈرڈ سے یہ موجود ہیں. سید حسن جی، ان کو جو ہے ہم نے 2001 میں ہی اسکول سے جو ہے ہم نے ان کو لے لیا تھا، اور ان کو بعد میں پڑھتے پڑھتے جب انٹرمیڈیٹ میں آئے ان کو فری سیٹ ملی 98% میں، اور یہ تھرو آؤٹ کیریئر ان کا بڑا اچھا تھا. 2012 میں ان کو رینک 242 نیٹ میں ملا وداؤٹ کوچنگ. یہ بھی بہت خاص بات ہے کہ وداؤٹ کوچنگ انہوں نے رینک حاصل کیا، اور MBBS میں بھی فری سیٹ ان کو ملی. اب یہ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بن گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اب ڈاکٹر بن جانے کے بعد ان جیسے ہی دوسرے لوگوں کے لیے مدد کے لیے آگے بڑھیں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کی مدد کیجیے. اب آپ کا کام اب بہت ہی محنت سے آپ نے یہ مقام حاصل کیا ہے. اور یہاں جناب علی اصغر صاحب بھی موجود ہیں، ان کی فیملی نے بھی ان کو کافی سپورٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے. تو اب جو ہے اب آپ آگے بڑھیے اور دوسروں کی مدد کریے، مہربانی. ان کے ساتھ جو ہے صبا بیگم بھی تھیں، جو ان کو بھی ہم نے اسکول سے میں داخلہ دلا کے ان کو بھی ہم نے پڑھایا، اور ان کو بھی فری سیٹ MBBS کی ملی. صبا بیگم آئی جی. صبا بیگم جو ہے میرڈ ہو گئی ہیں، لیکن نیٹ میں 6 مہینے کے اپیئر ہونے کے بعد MD کر رہی ہیں اب ماشاءاللہ سے. یہ کچھ چند کیسز میں نے، ایسے تو کئی کیسز ہیں، لیکن میں صرف یہ کیسوں کو اس لیے بتایا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم کو جنرلی اب مائنڈ سیٹ بدلنا ہے، ایسا کچھ کرنا ہے کہ یہ لوگ کچھ کرے. اس لیے ہم لوگ جب بھی اب سلیکٹ کرتے ہیں کالج کے اسٹوڈنٹس کو، تو ہم یہ پوری چیزیں ان کے پیرنٹس کے سامنے بلا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ جو کورس یہ جو بھی لینا چاہ رہے ہیں کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، فائنینشیل کیا پوزیشن ہے، اور ان کی کیا. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچی کا واقعی رجحان بہت اچھا ہے، تو ہم اگر ان کو ہٹ کر بھی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم پیچھے نہیں رہتے. لیکن یہ میں یہاں پہ جو بھی پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، من سے خاص طور سے ماؤں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو آگے پڑھیے اور ان کو تعلیم دیجیے، ان کو کچھ بنائیے، تو وہ پڑھ کر جو ہے آپ ہی کے کو پہلے سپورٹ کریں گے، اور اس سے ہمارے بہت سے مسائل جو آج ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ سب دور ہو جائیں گے. شکریہ. ایکولی ایبل فاؤنڈیشن، جو ابھی بھی پہلے بتایا گیا تھا کہ محمد یوسف جو ایک فزیکلی چیلنج پرسن تھے، وہ ہمارے پاس اپروچ ہوئے تھے جب وہ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ ٹرسٹ میں جائیے، آپ کو کچھ مدد مل جائیں گی وہاں. تو یقین مانیے جب ان کو دیکھا کہ اسکریچز پہ آ رہے تھے، مجھے عجیب دکھا کہ بچہ جو ہے یہاں تک جو ہے کیسا تعلیم حاصل کیا، بھی حاصل کر رہے تھے. خیر ہم نے ان کی پوری ہسٹری لی، اور ان کا رجحان دیکھ کر ہم نے ان کی کچھ مدد کی جو چاہ رہے تھے وہ. اور وہ اب چلنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ بس اب تو ہو گیا، اب مجھے نوکری بھی تو ملنی چاہیے کہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے کوئی نوکری ملتی نہیں میری حالت کو دیکھ کر. میں نے کئی اداروں کو، بلکہ گورنمنٹ کی ایجنسیز کو بھی میں نے خطوط لکھے، لیکن وہاں سے بھی کوئی جاب نہیں آیا. تو وہ اب ان کو نوکری تو ہونا ہی تھی، تو میں نے کہیں ایک جگہ انتظام کر دیا ان کی نوکری کا. وہاں رہتے رہتے اب دیکھیے ان کی سوچ راج بھائی، کہ انہوں نے جو ہے بیٹھے بیٹھے انہوں نے امریکہ میں کوئی یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کیا اور وہاں سے ایڈمیشن لے لیا. ایڈمیشن آ گیا، ان کو پیسے بھرنا تھا، اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ اب مجھے ایڈمیشن مل گیا ہے، اب مجھے آپ کیسا بھی کر کے بھیجا دیجیے. اس وقت ہمارے عابد علی خان صاحب مرحوم ہمارے چیئرمین تھے، پہلے چیئرمین فیض عام کے حیدرآباد کی یہاں کی برانچ کے. تو ان کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا میاں یہ ان کی مدد تو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت اچھا کیس ہے، دیکھیں گے
کی بھی مدد کریں گے انشاءاللہ. تو ان کو جانے کا ٹکٹ وغیرہ اور وہاں ویزا کے جو پیسے تھے وہ ہم نے ان کو دیے اور ان کو وہاں سے یہاں سے بھی جایا. اب یہ تو ہوگا، مدد تو ہو گئی، لیکن اصل بات جو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ انسان جب کوئی چیز، کوئی مقام حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی پرانی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے. اس کو معلوم تھا کہ وہ کس مشکلوں سے اپنی جو ہے یہ مقام حاصل کیا ہے وہاں جا کر. تو وہاں جا کر بھی انہوں نے محنت کی اور محنت کرتے کرتے وہ جنرل موٹرز میں ان کو نوکری ملی. دیکھیے آپ، جنرل موٹرز جو اتنی بڑی کمپنی ہے وہ کیسے مل سکتی ہے آپ؟ مگر وہی آدمی کو جب یہاں کوشش کر رہا تھا تو اس کو کوئی نوکری نہیں ملی، لیکن وہاں پر وہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لیے اس کو نوکری دی. نوکری دینے کے بعد وہ کمانا شروع کیا. انہوں نے ہمارے پیسے واپس بھی کیے، ان کے ڈونیشن بھی دیا. اور یہاں جو بات ہوئی، واقعہ ہوا، وہی واقعہ جو ذوالفقار حسین صاحب کو، مرحوم کو، اس وقت ہوا تھا 1982 میں، جو انہوں نے سوچا تھا کہ میرے سامنے تو ایک واقعہ ہو گیا ہے جو میں دیکھا ہوں اور اس کا حل بھی کر دیا ہوں، لیکن نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو اس مصیبت میں گزر رہے ہوں گے. تو انہوں نے یہی چیز سوچا، محمد یوسف نے، کہ میں تو کر کے آ گیا، لیکن میرے جیسے فزیکلی چیلنج لوگ کتنے ہوں گے آل اوور ورلڈ، ایون انڈیا اور حیدرآباد میں جہاں سے وہ آئے ہیں. تو وہ جو ہے دیکھیں ان کی سوچ یہ ہوئی کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہ جو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے یہاں کتنا اچھا فٹ ہوتا ہے اور کیا سوچ ان کی کیسی بدل گئی. تو انہوں نے پھر وہاں پر اپنے اتنا جو ہے اچھا کام کرے تھے، ان کو گورنمنٹ کی نوکری ملی اور وہ جو ہے لیکچرز دینا شروع کرے، کافی مقبول ہو گئے. پھر انہوں نے ایک ہیلپ ہینڈی کیپ فاؤنڈیشن پہلے بنایا، اس سے جو ہے لوگوں کی مدد کرنا شروع کری، پیسے جمع کرنا شروع کیے. اور ہندوستان میں ہم کو جو ہے ہمارے ادارے کو انہوں نے اپوائنٹ کیا کہ ہم ان کی طرف سے جو ہے ایسے بچوں کی مدد کریں. وہ پیسے وہاں سے بھی جاتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم کس طریقے سے ہم جو ہے کام کرتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے ہم نے لاکھوں روپے ان کے جو ہے لوگوں کے تقسیم کی. یہ پوائنٹ ہے جو خود انسان محنت کر کے دوسروں کی مدد کرتا ہے اور واپس لوٹ آتا ہے. یہ بہت بڑی بات تھی. یہ انہی کی زبان آپ سنیے. اس ویڈیو میں ان سے خاص طور سے منگوایا تھا کہ آپ آ تو نہیں سکتے، ایک میسیج کے طور پر آپ اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے. السلام علیکم. فیض عام ٹرسٹ کے 40واں سالہ جشن پر میں آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. فیض عام کی طرف سے ہزاروں لوگوں کی جو مدد ہوئی ہے انہی لوگوں میں میں بھی ایک ہوں. اللہ کے کرم و کرم سے میں اب امریکہ میں کافی دنوں سے ہوں اور ایک اچھے عہدے پر یہاں کی سرکاری حکومت میں کام کرتا ہوں. فیض عام ٹرسٹ کے ساتھ ہم لوگ اب لگ بھگ 20 سال سے ایک ادارہ ہم چلا رہے ہیں ایکولی ایبل فاؤنڈیشن کے نام سے. اس کے لیے ہم فیض عام ٹرسٹ کے کافی شکر گزار ہیں کہ یہ پروگرام جو ڈسیبلٹی ریلیٹڈ ہے وہ انڈیا میں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں. ایکولی ایبل فاؤنڈیشن بنانے کا خیال اس وجہ سے آیا تھا کہ انڈیا میں جو مشکلات ہے معذور افراد کو اس کو کس طرح سے حل کیا جائے. چنانچہ جو انڈیا کے لیے ایک کام ہم لوگ شروع کیے تھے اب الحمدللہ دنیا میں یہ کام چل رہا ہے. ایک میں خاص چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کی ضرورت جو ہوتی، جو ضرورت مند ہے، اس کو سامنے لے کر آنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل اور ہارڈ چیز ہے. لیکن جیسے فیض عام ٹرسٹ ہے یا ایکولی ایبل ٹرسٹ ہے، ہم لوگ کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعض وقت ایک معمولی فون کال سے کسی کا کام ہو جاتا. تو یہ جو ذرائع انسان کے ذریعے بن سکتے اور کس طرح اللہ اس میں برکت اور اس سے کام لے سکتا، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے.
لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی کیپیسٹی میں آپ اور لوگوں کی مدد کا خیال رکھتے ہوں تو ضرور آپ اس کو ترجیح دیجیے. آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم. بلکہ سیاست ڈیلی اخبار جو ایک مشہور اخبار ہے اس کے ذریعے اپیلس ہیں اور لوگوں سے ڈونیشن جو حاصل ہوتا ہے اس میں کافی مدد کرتے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایکولی ایبل فاؤنڈیشن جو محمد یوسف صاحب چلا رہے ہیں. حیدرآباد تو خیر ایک جگہ ہے جہاں پر وہ اپنی امداد پہنچا رہے ہیں، بٹ الحمدللہ پوری دنیا میں زیادہ تر افریقہ، بنگلہ دیش، سری لنکا اور پورے ہندوستان میں ان کی امداد پہنچ رہی ہے. ہیلپنگ ہینڈز جو ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب اس کے بانی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو کپڑا بینک ہے اس میں ان کی بھی تعاون ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی دوسرے کاموں میں بھی کافی ساتھ رہتا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کو ریکگنائز کریں. شوکت علی مرزا صاحب. ابھی حال ہی میں ایک ماں فاؤنڈیشن ہے جو گیتا گوپال کرشنن ایک محترمہ ہیں جو چلا رہی ہیں، وہ بھی فیض عام سے جڑی ہیں. انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں تقریباً 12 بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے اور وہ اپنی امداد وہاں سے پہنچاتے ہیں، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ٹاٹا ٹرسٹ جیسے چیئر پرسن نے بتایا کہ ٹاٹا ٹرسٹ اور ایک شمدسانی فاؤنڈیشن جو ہیں، ان کی اگر امداد شروع دنوں سے نہیں ہوتی تو شاید فیض عام اتنی آگے بڑھنے میں کامیاب نہیں ہوتا. تو ان کے لیے بھی ہم ہمارے تاثرات دے رہے ہیں. سٹار اسکول ایک اسکول شروع کیا گیا تھا آلموسٹ 4 سال پہلے، کیونکہ فیض عام سے جو علاقوں میں بچوں کو امداد دے کر پڑھایا جا رہا تھا، ایسا محسوس ہوا کہ جو پڑھائی وہاں پر وہ بچے پا رہے ہیں اور یہاں سے جو امداد دے رہے ہیں وہ برابر میچ نہیں ہو رہی. تو کیوں نہ ایک اسکول خود شروع کیا جائے اور اچھا انفراسٹرکچر، اچھے جو ہے ٹیچرز اور ماحول دیا جائے تاکہ بچے جو ہیں آنے کی وہاں پر خوشی محسوس کریں اور پڑھنے میں زیادہ اپنا انٹرسٹ بتائیں وہاں پر. تو یہ سٹار اسکول شروع کیا اور اس کو چلا رہے ہیں ہیلپنگ ہینڈز کے بینر کے انڈر میں. تو سارے پارٹنرز کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں اس میں. اور ایک بی بی آمنہ ملی ہاسپٹل ہے جو ہمارے ٹرسٹی ہیں ڈاکٹر مخدوم محی الدین صاحب. ان کا کافی کچھ اس میں بڑا حصہ ہے، کیونکہ ایک نرسنگ کا کورس جو آپ چلاتے ہیں وہاں پر، ان کے پاس سے جو کوالیفائی ہو کر نرسز باہر آ رہے ہیں، وہ کوالیفائی ہونے سے پہلے ہی ان کو جو ہے ملازمت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. کیونکہ ڈے 1 سے مخدوم صاحب کا یہ خیال ہے کہ تھیوری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ ڈے 1 سے جو ہے پریکٹیکل پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو شکریہ آپ کا مخدوم صاحب. اور بعض وقت جو وقتیہ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے اس سے ہٹ کر ہمارے پاس 49 کارپس فنڈز ہیں جو کافی لوگوں نے اپنے والدین کے نام سے یا اپنی فیملی ممبرز کے نام سے یہاں پہ شروع کیا ہے. تو اس سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس سے پڑھائی میں، میڈیکل اس میں اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. کارپس کو جو ہے ایسے جگہوں پر انویسٹ کیا گیا ہے کہ اس سے کافی اچھی آمدنی ہو جائے. تو پرنسپل اماؤنٹ ویسے ہی ہے، اس کی آمدنی سے ہی جو ہے امداد ہوتی ہے. بعض کارپسز میں ان لوگ مینشن کرتے ہیں کہ یہ فنڈ کی جو آمدنی ہے اس کو صرف میڈیکل کے لیے یوز کریے، یا اس کی کچھ کارپس جو ہے پڑھائی کے لیے ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی اور بھی یہ کارپسز کو ایڈ کرنا چاہتا ہے تو بالکل ویلکم ہے. باہر
میرے خیال سے جب رجسٹریشن کاؤنٹرز پہ آپ لوگ گئے ہوں گے تو ڈونرز فارم اور کارپس کے اپلیکیشنز وغیرہ بھی وہاں موجود ہیں، جو بھی اس کا لے کر اس کو استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ فیض عام کا فیوچر کیا ہولڈ کرتا ہے اور آگے ان کا کام کیا ہے، میں ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کر۔ یہ اس ٹرسٹ کی بیک بون ہے، اس کی سول ہے آپ، اور ان کا کام کرنے کا طریقہ بالکل ہی یونیک ہے۔ کئی این جی اوز ہے چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، مگر فیض عام کا ایک انٹائرلی ڈفرینٹ پروسیجر ہے ہر کام کا، بالکل ٹرانسپیرنسی اور مستحق کو اس کے بینیفٹس پہنچانا، یہ میجر مشن افتخار صاحب کا ہے۔ جیسا ہی جو سو بینیفیشریز کے فارمز آپ کے پاس آتے، یہ فارمز کو لے کر پرسنل انٹرویو کیا جاتا۔ دوسرے این جی اوز میں صرف بینیفیشری کا بچے کا ہوتا، پیرنٹس آئے، پیرنٹ باہر بیٹھتے اور بچے کا انٹرویو ہو جاتا۔ یہاں پر پوری فیملی کا انٹرویو لیا جاتا، بچے کا، بچے کے ساتھ ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا۔ اگر واقعی یہ فیملی میں کچھ اور بچے بھی مستحق ہے، ان کو بھی آپ وہ بک کر لیتے۔ اور گھر کے فائنینشیل حالات ایسے خراب ہے کہ بھئی بچے کو پڑھانے سے جو ہے سو فائنینشیلی اس کا پرابلم ہو سکتا، تو پیٹی بزنسز بھی ان کے پیرنٹس کو آپ لگا کر دیتے۔ تو اتنی ڈیپتھ میں یہ سب ایویلویشن کیا جاتا اور مستحقین کو جو ہے سو اس کا بینیفٹ ہو جاتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، زکوٰۃ نکالنا اور دے دینا آسان ہے، سب میں ٹف مستحق ملنا اور اس کو پہنچانا، وہ ٹفسٹ ورک الحمدللہ فیض عام ٹرسٹ کے تھرو ہو جا رہا ہے۔ سیکنڈلی، فیمیل وومن ایجوکیشن کی طرف کافی آپ کی توجہ ہے اور ٹرسٹ کی توجہ ہے۔ بچیوں کو کبھی ڈسکنٹینیو ہونے نہیں دیتے، کنٹینیوس رائٹ فرام کے جی جب یہ ٹرسٹ سٹارٹ کرا تو دے ول ٹیک دیم ٹو دا پروفیشنل کورسز۔ اس کے لیے بھی زیادہ میجر فنڈس چاہیے ہوتا کہ بچوں کے اندر ایجوکیشن کو کنسسٹنسی رکھنے کے لیے۔ اگر کوئی بھی ڈونرز اڈاپٹ بچوں کو کرے تو یہ بچے یہاں پر اچھی طریقے سے تعلیم لے کر ایک پروفیشنل یا ورکنگ فیملی کو سپورٹ کرنے والے کینڈیڈیٹس بنتے۔ فیوچر میں فیض عام ٹرسٹ یہی چاہتا ہے کہ جو لوگ لمبی تعلیم نہیں لے سکتے، اتنا ٹائم تعلیم کے پیچھے نہیں دے سکتے، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کھولے جائے۔ نیئرلی 80 to 85% لوگ ایسے ہیں اسپیشلی مسلم کمیونٹی میں جو لمبی ایجوکیشن کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہ لوگ کچھ چھوٹے شارٹ ٹرم کورسز چاہیے اور یہ کورس کرتے ہی کچھ نہ کچھ جاب ہو جانا تاکہ ان کا گھر چل سکے۔ تو ایسے ایریاز پہ پلان کرے ہیں کہ اسکل سینٹرز کھولے اور یہ بچوں کو شارٹ ٹرم ٹریننگ دے کر یہاں سے یہ لوگ کو جاب پہ لگا سکے۔ تو اس میں اگر ڈونرز کا، آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو سووں سے نہیں ہزاروں سے یہ بچے نکال سکتے۔ ایک دو آپ کو اسکل کے ڈیولپمنٹ کا ایگزامپلس دوں گا میں، جیسا ہمارے مخدوم صاحب کے پاس ہے، نرسنگ کے کورسز چلتے ہیں، شارٹ ٹرم کورسز ہے، اور یہ شارٹ ٹرم کورسز بچے کرتے ہی انہوں جاب پہ لگ جاتے۔ نرسنگ کا ایک ایسا کرائٹیریا تھا مسلمز کے اندر کہ نرسنگ بولے تو سب میں خراب پروفیشن اور گندا پروفیشن سمجھتے تھے۔ وہ ایریا
جہاں پر ایجوکیشن ہی بڑی مشکل سے ہوتا تھا بارکس میں، وہ ایریے میں مخدوم صاحب وہاں کے بچیوں کو لے کر نرسنگ ٹریننگ کرائے، اور اتنا رش ہو گیا کہ ان کے پاس اب سیٹس نہیں ہیں۔ یہ فری تو ٹریننگ ہے، ساتھ کے میں ان کو اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں۔ یہ فیض عام ٹرسٹ کے ساتھ مل کے یہ بچیوں کو اسٹائپنڈ دیتے تاکہ یہ بچے ٹھہر کے ایٹ لیسٹ آنے جانے کا ٹرانسپورٹ کا اپنا خرچہ دے نہیں سکتے تو یہ پیسوں سے ٹرانسپورٹ کا خرچہ دے کے ہاسپٹل کو آ کے ٹریننگ کر کر جا سکتے۔ ویسا ہی پیرامیڈیکل کورسز کا ہے، اس کے اندر 100% پلیسمنٹس ہے، فیوچر بہت ہی برائٹ ہے، اور نہ صرف انڈیا میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ان کے جابس اویلیبل ہے۔ تو ایسے سینٹر قائم کرنے میں اگر آپ لوگ ہیلپ کرے تو یہ بچوں کو ہم بہت اچھی طریقے سے ریسپیکٹفل پوزیشنز پر لے کر جا سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے ہیلتھ ایریا میں ایک فیوچر یہ پلان پروگرام ہے کہ بھئی بالکل غریب جو ایریاز ہے جہاں پر میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں یا ایفورڈ نہیں کر سکتے کئی لوگوں کو، کیونکہ ایان میڈیکل کالج میں دیکھتا ہوں کہ غریب لوگ برسوں سے بیماری پال لیتے، فری کیمپ جب چلتا تو آ کے وہاں پر بتاتے، تو بیماری لوگ رکھ کے یہ بیماری میں ویسے ہی بغیر ٹریٹمنٹ کے مر جاتے۔ کئی لوگ بلڈ پریشر ہوتا، ڈائبٹیز رہتا، گولی کا خرچہ بیئر نہیں کر سکتے، اور ویسے ہی یہ بیماری پال کے کمپلیکیشنز میں چلے جاتے۔ الحمدللہ اس کے لیے بی بی آمنہ ہاسپٹل میں کیمپس اور دوسرے کیمپس بھی کر رہے ہیں، ایان شادان وی آر کے یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، کیمپ پورا کر کے دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی اتنا وہ لیول تک پہنچ نہیں سک رہا۔ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اگر بستی کلینکس ہم ڈیولپ کرے تو وہ ایریا کے کمیونٹی کے ہیلتھ کارڈز ڈیولپ کر سکتے، اور ان کو ہم ان کے گھر تک میڈیسنز پہنچا سکتے اور میڈیکل فیسلٹی پہنچا سکتے۔ یہ ہمارے فیوچر پروگرامز ہے۔ دین امپلائمنٹس کے لیے جو بھی جو سو فارن ہیلپ ہے، ایڈ ہے ان دا فارم آف کاؤنسلنگ، بچوں کو باہر جا کے فارن ایجوکیشن کنٹینیو کرنے کے لیے، یا فارن میں ان لوگوں کے لیے کچھ امپلائمنٹ کے لیے کوئی ڈونرز آگے بڑھ کر کچھ اپنا ایک بیس فیض عام میں ڈیولپ کرے تو یہاں سے ہم یہ بھی فیسلٹیز یہ بچوں کو دے سکتے کہ بھئی جو سو ہاؤ دے کین ایکسپلور دیئر ایجوکیشن ان فارن کنٹریز اینڈ دے کین گیٹ امپلائمنٹ۔ یہ آج کے دور میں بہت بہت ضروری ہے یوتھ کے لیے۔ دین ریلیف ایکٹیویٹیز تو آپ دیکھے ہیں کہ ہر لیول کے اوپر ریلیف ایکٹیویٹیز ہے، نہ صرف حیدرآباد تلنگانہ بلکہ ساری انڈیا میں ریلیف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے سیاست پیپر کے ساتھ مل کر۔ یہ ریلیف ایکٹیویٹیز مین ڈیزاسٹر اینڈ نیچرل ڈیزاسٹر دونوں کے لوگ کے واسطے بھی یہ لوگ رکھتے ہیں۔ ایک اسپیشل واقعہ جو کووڈ میں ہوا تھا پرابلم کہ لاک ڈاؤن ہو گیا اور کھانے کے لیے نہیں تھا تو لوگ گروسریز بانٹ رہے تھے، جو لائن میں ٹھہر کر لے سکتے تھے یہ لوگ تو لے لیے، مگر جو گھر میں بھوکے تھے ان کو جا کے پوچھ کے کوئی دینے والا نہیں تھا۔ فیض عام ٹارگٹ کرا وہ ٹائم پہ کہ ایڈ فار ٹیچرز، یہ سب میں ریسپیکٹفل جاب تھا، ٹیچر لائن میں بیٹھ کے لائن میں جو سو ٹھہر کے یہ اناج چاول لے نہیں سکتے، تو سکولز کو لے جا کر سکول میں ٹیچرز کی لسٹ لیے اور اتنے پیکٹ سکول میں رکھ دے کر آ گئے۔ یہ الحمدللہ سب میں بڑا اور بہترین ریلیف کا
ورک ہوا اور ایسے اور ریلیف کے کام ہیں جیسا کہ کسی کے دماغ میں نہیں تھا. عالیہ مسجد سے جب جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، افتخار حسین صاحب ایک دیکھے کہ بھیک مانگنے والی ینگ لیڈی ہے، 2 بچوں کو لے کے بھیک مانگ لیتے ٹھہری ہوئے مسجد کے باہر. آپ گئے، پرسنلی بات کرے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے، کنونس کر کے آفس کو لے جا کر بچوں کی فیس کر کے اس کو مشین دلا کر بھیک مانگنے کے پروفیشن سے ہٹا کے عزت کی روٹی کا راستہ دکھا. تو یہ ایکٹیویٹیز ایسے ہے کہ اٹ از ڈفرینٹ فرام دی ایکٹیویٹیز واٹ ادر این جی اوز آر ڈوئنگ. اس کے اندر پرسنل انوالومنٹ، پوری ٹائم، انرجی اینڈ پرسنل فائنینس بھی آپ کا ہے، پاکٹ سے نکالتے اور دے دیتے الحمدللہ، اور پورا ڈیڈیکیشن اور سارا جو ہے سو ڈیووشن کے ساتھ ہو رہا. اس سے کلیئر، اس سے ٹرانسپیرنٹ اور اس سے اچھا کام میں نہیں دیکھا. میں اور آرگنائزیشنس میں بھی ہوں، میں نے دیکھا کہ اتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور اتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوئی سیکریٹری خود انوالو ہو کر سکتا. 40 ایئرس کی یہ محنت ہے اور 40 ایئرس میں اتنا ڈیولپمنٹ ہے الحمدللہ. یہ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی آپ کا زکوٰۃ ہوتی ہے یا کچھ کسی کو دینا ہے تو دس از دا بیسٹ پلیس کہ آپ کی آخرت اور دنیا دونوں بھی سیف ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان مرنے تک اس کے اعمال ہے، مرنے کے بعد 3 چیز کام میں آتے: ایک نیک صالح اولاد، دوسرا صدقہ، اور تیسرا نفع بخش علم. یہ 2 چیزوں کا تو آپ جو ہے سو بالکل دے سکتے. نفع بخش علم پہنچا رہے ہیں اور آپ کا جو صدقہ زکوٰۃ رہتا وہ ڈائریکٹلی مستحق کو پہنچتا. بعض اوقات ہم خود جو ہے سو کوئی آیا چلو بھائی دے دو ختم کر دو بولتے. تو ایک اسپیشل اپلوڈ ہونا ہمارے افتخار بھائی کے واسطے، ایکچولی اسٹینڈنگ اوویشن ہونا چاہیے کہ جو ہے سو آپ کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے واسطے اور کمیونٹی کے لیے اپنی ہر چیز لگا دیے ہیں. ایسا کرنے والے بہت کم لوگ آپ کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور عمر دے. تھینک یو ویری مچ. یہ جو 35 منٹس کی کمپلیٹ ڈاکیومنٹری ہے، یہ آپ سیاست ڈیلی کے یوٹیوب چینل اور فیض عام ٹرسٹ کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. آج کی اس محفل کا اختتام ہوتا ہے. آپ سبھی حاضرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس میں خاص منشن کرتا ہوں کہ فیض عام کا سٹاف نے کافی محنت کی اس پروگرام کے لیے، اور جناب قرار احمد طاہر جنہوں نے یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنایا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جو یہاں پر فیض عام کے ٹرسٹیز اور ممبرز ہیں مینیجنگ کمیٹی کے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ آئیں تو ایک گروپ فوٹو لیا.